اس کے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ اس مکان میں ایک بہت تگڑی پارٹی آئی ہے۔ وہ مکان بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق کم از کم 2000 گز پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ پہلے بھی اس مکان کے سامنے سے گزرا تھا۔ اس نے مکان کی چار دیواری پر حقارت اور نفرت سے تھوک دیا تھا۔ کیسا ظلم تھا کہ کسی کے پاس سر چھپانے کو جھونپڑا تک نہ ہو اور کوئی 2000 گز کے عالی شان بنگلے میں رہتا ہو۔ نہ جانے لوگ اتنی دولت کہاں سے لے آتے ہیں۔ کئی کروڑ کے مکانات ہوتے ہیں۔ اس نے دیکھا تھا کہ ایسے مکانوں میں رہنے والے بہت کم افراد ہوا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3-4 بچے، 2 میاں بیوی، بس۔ اس کے علاوہ ملازمین کی فوج، کوک، مالی، شوفر، خانسامہ اور گیٹ پر پہرا دینے والے مسلح گارڈ، 2-3 خونخوار قسم کے کتے اور اندر کھڑی ہوئی 3-4 گاڑیاں۔ کتنی دولت ہوتی ہے، کتنے پیسے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس۔ دوسری طرف غریبوں کے گھر ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے علاوہ کم از کم 6-7 بچے، بیمار پڑے ہوئے ماں باپ، رشتے کی کوئی عورت یا مرد، 2 کمرے، ایک چھوٹا سا آنگن، دروازے کے باہر بہتا ہوا گٹر، ہر طرف کچرے کے ڈھیر۔ یہ زندگی ہوتی ہے ان کی، سسکتی ہوئی، چوٹ کھائی ہوئی۔ شیدے کو اس مکان کے آباد ہونے کی خبر اس کے ایک ساتھی نے سنائی تھی۔ اس کا اصل نام رشید تھا، ایک شریفانہ نام، لیکن وہ اب بھول چکا تھا کہ کسی وقت وہ رشید بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ اب شیدہ تھا، ایک مانا ہوا چور۔ اس نے چوری کے فن کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، دیکھ بے، ڈاکو کبھی مت بننا، چوری تک رہنا۔ وہ کیوں استاد؟ ڈاکو بننا ایک ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ہتھیار رکھ کر تو ایک بچہ بھی شیر بن جاتا ہے۔ چوری ایک فن ہے، اس میں بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، موسم کا، ہوا کا، موقع کی مناسبت کا، گھر کے اندر داخل ہو کر اپنے آپ کو چھپائے رکھنے کا، اگر مالک جاگ جائے تو اسے خوف زدہ کرنے کا۔ یاد رکھو، میں نے خوف زدہ کرنا کہا ہے، یہ نہیں کہ گولی چلا کر جان سے مار دیا۔ اسی لیے میں اپنے پاس کبھی بارود والے ہتھیار نہیں رکھتا، صرف ایک چاقو ہوتا ہے میرے پاس۔ اگر کبھی مڈ بھیڑ کی نوبت آ بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ کیا الزام لگے گا؟ یہی نہ کہ چوری کی نیت سے داخل ہوا اور ایک بندے کو زخمی کر دیا، سال 6 مہینے کی سزا ہو جائے گی۔ جبکہ ہتھیار ساتھ رکھا ہو اور گولی چلا دی تو پکڑے جانے کی پر موت کی سزا ہوتی ہے، اور بندہ پکڑا ضرور جاتا ہے، خون کبھی نہیں چھپتا، سمجھے؟ یہ اس کا نظریہ تھا جس پر وہ عمل کرتا تھا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اسی پر عمل کرنے کی ہدایت کرتا۔ اب اسے استاد کا درجہ حاصل ہو چکا تھا۔ جس مکان کی اسے خبر دی گئی تھی وہ اس مکان کے سامنے سے کئی بار گزرا تھا، اور ہر بار نفرت اور غصے کی ایک لہر سی اس کے بدن میں دوڑ جاتی تھی۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ کمبخت امیر لوگ اتنے بڑے بڑے مکانوں میں رہا کرتے ہیں۔ کیا زندگی ہوتی ہے۔ صاحب شام کو گھر واپس آئے، بیگم صاحبہ سمارٹ بن کر تیار، کیونکہ شام کی چائے ان کی جم خانہ میں ہوا کرتی ہے، جہاں ان جیسے اور بھی کئی دوست آیا کرتے ہیں۔ ان کی بیگمات ہوتی ہیں، ان کے صاف ستھرے صحت مند بچے ہوا کرتے ہیں، جو جم خانہ کے ٹینس کورٹ میں ٹینس کھیلنے چلے جاتے ہیں یا پھر جم خانہ کے سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرتے رہتے ہیں، اور جب ڈنر کا وقت ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ سونے کے لیے خوبصورت آرام دہ کمرے ہوا کرتے ہیں، جن میں موسم کی شدت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ گرمیوں میں ایئر کنڈیشن چلتا ہے اور سردیوں میں ہیٹر لگا دیے جاتے ہیں۔ کیا زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی، اور ایک ہم لوگوں کی زندگی محنت اور محرومیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک طرف ہنستے کھیلتے صحت مند بچے اور دوسری طرف بیمار لاغر بچے، ایک وہ جن کے کھانے کی میزیں طرح طرح کے کھانوں سے بھری رہتی ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایک وقت کھا لیں تو دوسرے وقت کا فاقہ ہو جاتا ہے۔ بہت فرق تھا دونوں میں۔ شیدہ اس مکان کو باہر سے دیکھ دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ایک بار اس گھر میں چوری ضرور کرے گا، اس گھر کے مکینوں کو ایک صدمہ ضرور پہنچائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ سمندر سے اگر 2-4 بالٹی پانی نکال بھی لیا جائے تو سمندر کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس قسم کے لوگوں میں مالی نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے ذرا سے نقصان پر بے چین ہو جاتے ہیں، واویلا کرنے لگتے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، دیکھ، اب ایک کام کر، ذرا اس مکان کی چھان بین کر کے مجھے بتا۔ کیسی چھان بین کرنی ہے استاد؟ ابے چوری یوں ہی نہیں ہوتی، ہر طرف سے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم کرنی ہے
کہ اس مکان میں گارڈ کتنے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کس وقت ہوتی ہے؟ عام طور پر 2 گارڈ رکھے جاتے ہیں، ایک دن کا ہوتا ہے، دوسرا رات کا۔ یہ معلوم کر کہ رات والا کیا ساری رات گیٹ پر رہتا ہے یا پھر سونے کے لیے اپنی کوٹھری میں چلا جاتا ہے؟ ہاں استاد، گیٹ کے ساتھ ایک کوٹھری بنی ہوئی تو ہے، بس تو یہی معلوم کرنا ہے۔ اور اس سے بھی ضروری چیز یہ ہے کہ اس مکان میں کتے کتنے ہیں، ان کم وقتوں کو نیند بھی کتوں کے بغیر نہیں آتی، اور ان کتوں کو کس وقت کھولا جاتا ہے، کس وقت بند کرتے ہیں، یہ ساری معلومات ضروری ہیں، سمجھے؟ 2 دن کے بعد اسے رپورٹ مل گئی تھی، نہیں استاد، ابھی تو اس مکان میں نہ تو کوئی گارڈ یا چوکی دار رکھا گیا ہے اور نہ ہی کوئی کتا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم کہ کتا بھی نہیں ہے؟ میں 2 دن تک اسی مکان کے آس پاس بھٹکتا رہا ہوں، اس نے بتایا۔ کسی بھی وقت کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی نہیں دی۔ بہت ہی بے پرواہ قسم کے لوگ ہیں۔ چلو، ان کی بے پرواہی ہمارے کام آنے والی ہے، شیدہ مسکرا کر بولا۔ تو کب ساتھ چلیں؟ نہیں، میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، شیدے نے کہا۔ ابے تم لوگ کام بگاڑ دیتے ہو، جوش میں آ جاتے ہو، ہتھیار نکال لیتے ہو، جبکہ اپنا اصول دوسرا ہے۔ ٹھنڈے دل سے سہج سہج کر کام کرو، ہاتھ پیروں سے نہیں بلکہ دماغ سے کام لو۔ جیسی تمہاری مرضی استاد۔ ابے منہ مت لٹکا، تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے کبھی اکیلے نہیں کھایا، تم سب کو حصہ دیتا ہوں۔ یہ بات تو ہے۔ شیدہ اسی رات اس مکان کی 4 دیواری میں کود گیا۔ وہ بالکل بے فکر ہو کر کودا تھا۔ کوئی گیٹ پر نہیں تھا اور نہ ہی کسی کتے کی آواز سنائی دی تھی، ورنہ اب تک ہنگامہ ہو چکا ہوتا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ تھے، گھر کی حفاظت کا کوئی بندوبست ہی نہیں کیا تھا۔ ہر طرف اندھیرا، صرف ایک چھوٹا سا بلب 4 دیواری کے ساتھ جل رہا تھا۔ سامنے والے کوریڈور میں بھی اندھیرا تھا۔ اندر رات کی رانی کے پودے لگے ہوئے تھے، جن کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پورے احاطے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک غیر فطری سا سناٹا تھا، کہیں کوئی آواز نہیں۔ کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ عقبی طرف کی ایک کھڑکی سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی، کہیں جھینگر بھی بول رہے تھے۔ احاطے میں بڑے بڑے درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ شیدے نے آگے بڑھنا چاہا، اسی وقت ایک درخت سے کوئی پرندہ سخت سی آواز نکال کر اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہوا گزر گیا۔ شیدہ ایک جگہ رک گیا تھا، پھر خاموشی، کوئی ہلچل نہیں، اندر سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ شاید گھر کے مکین بے خبر سو رہے تھے۔ شیدے کے اندازے کے مطابق اس وقت 2 بج رہے ہوں گے۔ وہ اس وقت بھی اپنے ساتھ سوائے ایک چاقو کے اور کچھ بھی نہیں لایا تھا۔ یہ رام پوری چاقو اس کے بہت کام آتا رہا تھا۔ وہ جب دھمکانے کے لیے اسے کڑکڑا کر کھولتا تو سامنے والا سہم کر رہ جاتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی پر اسے استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ صرف ایک بار وہ ایسا پھنسا تھا کہ استعمال کرنا ہی پڑا تھا، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ مخالف کو ہلکے سے زخم کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ کچھ دیر آہٹ لینے کے بعد وہ کھڑکیوں کے نیچے نیچے سرکتا ہوا اس کھڑکی تک آ گیا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ یہاں بھی سناٹا تھا، کوئی آواز نہیں۔ لگتا تھا گھر کے مکین بالکل ہی بے فکر ہوں۔ اس نے دونوں پنجوں کے بل اٹھ کر اندر جھانکا۔ وہ ایک کچن تھا، بہت بڑا اور ہر طرح کے جدید سامان سے آراستہ۔ کیا نہیں تھا اس کچن میں؟ فریج، ڈیپ فریزر، ایک سٹینڈ پر جوسر مشینیں، خوبصورت چولہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ درمیان میں کھانے کی ایک میز جس کے ارد گرد کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ شاید اس گھر کے مکین کچن میں ہی بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہوں۔ کچن کی ٹیبل پر بہت سے پھل رکھے ہوئے تھے، ایک بڑی سی باسکٹ میں۔ شیدہ یہیں سے دیکھ سکتا تھا۔ امرود، سیب، کیلے، کنو اور بھی 1-2 اور چیزیں تھیں۔ اس وقت اسے اپنی چھوٹی بیٹی شانو یاد آ گئی۔ وہ کئی دنوں سے کہہ رہی تھی، بابا میرے لیے فروٹ لیتے آنا، یاد کر کے۔ وہ ایسا بدقسمت تھا کہ اپنی بیٹی کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے کئی دن سوچنا پڑتا تھا۔ اور ایک یہ لوگ تھے جن کے کچن میں فروٹ یوں ہی پڑے ہوئے تھے، اور بھی نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ شیدے نے کھڑکی کے پاٹ کا اندازہ لگایا۔ حیرت انگیز طور پر اس کھڑکی کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا، یعنی وہ بڑی آسانی سے اندر جا سکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ آج کی اس واردات کے لیے قدرت خود ہی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتی جا رہی ہے۔ گیٹ پر کوئی چوکی دار نہیں، گھر میں کوئی کتا نہیں، اور اب کچن کی کھڑکی کا ایک پٹ بھی کھلا ہوا۔ وہ بہت آسانی سے اندر جا سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی کھڑا رہا، پھر اس نے کھڑکی کے پٹ کو دھکا دیا۔ کھڑکی اندر کی طرف کھلتی چلی گئی۔ اب اندر جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کھڑکی کی کگر تھامی اور ایک ہلکی سی جمپ کے ساتھ اندر کود گیا۔
اس طرح کی پریکٹس تھی اسے، وہ کئی بار اسی طرح گھروں میں کود چکا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ ذرا سی بھی آواز نہ ہو۔ اس نے یہاں بھی احتیاط کی تھی، پھر بھی وہ ایک طرف دبک کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کھڑا رہا لیکن کسی نے کچن کی طرف آنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ گھر سناٹے ہی میں ڈوبا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے فریج کھول کر دیکھا، اس میں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں بھری ہوئی تھیں۔ کیا نہیں تھا اس میں؟ بالائی، کسٹرڈ، مٹھائیاں، چکن کا سالن، سب کچھ تھا۔ اس کے علاوہ جوس کے کئی ڈبے بھی تھے، انار کا جوس، آم کا جوس، اناناس کا جوس اور اسٹرابیری کا جوس، جو اس کی بیٹی کو بہت پسند تھا۔ شانو اس کی بھی فرمائش کیا کرتی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ اس گھر کے مکینوں کو جگا کر ان سے پوچھے کہ آخر کیوں تمہارے پاس دنیا بھر کی نعمتیں ہیں اور ہمارے بچے کیوں ترستے رہتے ہیں؟ اس کا دل نہیں مانا تو اس نے انار کے جوس کا ایک ڈبہ اٹھا لیا۔ ڈبہ خالی کر کے اس نے میز پر رکھ دیا۔ کچن میں تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ مکان میں صرف کھانے پینے کی چیزیں لینے تو نہیں آیا تھا، اس کو دوسرے کمرے بھی دیکھنے تھے۔ مکان کی خاموشی یہ بتا رہی تھی کہ مکین بے خبر سو رہے ہیں۔ وہ کچن سے باہر آ گیا۔ ایک کوریڈور تھا، ایک سرے سے دوسرے تک کمرے تھے، ان کمروں کے دروازے اندر سے بند تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مکان میں آخر کتنے لوگ رہتے ہیں۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھتا رہا۔ اس کے جوتے بہت کام آتے تھے، ربڑ سول کے بنے جو بالکل آہٹ پیدا نہیں کرتے تھے۔ کوریڈور میں بھی ایک بلب جل رہا تھا جس کی روشنی بہت ہلکی تھی۔ ایک کمرہ اس کے سامنے دائیں ہاتھ پر تھا۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کمرے میں بھی سناٹا تھا۔ اس پیشے میں اسے اتنی پریکٹس ہو گئی تھی کہ وہ ہلکی سانسیں بھی سن لیتا تھا۔ کوئی آواز نہیں تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ کمرہ خالی ہے۔ اس نے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرہ واقعی خالی تھا، اس کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے پینسل، ٹارچ نکال لی۔ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے اسے ایک الماری دکھائی دے گئی جو اس وقت بند تھی۔ اس کے لیے قفل کھولنا کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اس نے قفل کھولنے کے اوزار سے الماری کھول لی۔ یہ ایک موٹا سا تار تھا جس کی مدد سے وہ پیچیدہ قفل بھی کھول لیا کرتا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں اسے الماری میں بہت سی چیزیں دکھائی دیں۔ زیادہ تر کپڑے تھے لیکن ایک جیولری باکس بھی تھا جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ باکس بند نہیں تھا اور اس میں جیولری بھی بھری ہوئی تھی۔ اس کی تجربے کار نگاہوں نے بھانپ لیا کہ یہ جیولری لاکھوں سے کم کی نہیں۔ اس کا مشن مکمل ہو گیا تھا۔ اس نے توقع سے زیادہ حاصل کر لیا تھا۔ اب اسے نکلنا چاہیے تھا۔ اس نے وہ جیولری باکس اٹھایا ہی تھا کہ اسی وقت کمرے میں روشنی ہو گئی۔ کسی نے کمرے کا بلب جلا دیا تھا۔ شیدے کے سامنے ایک اسی کی عمر کا یا شاید اس سے 2-4 سال بڑی عمر کا ایک آدمی کھڑا تھا جو گنجا ہو چکا تھا۔ دولت مندی کے آثار اس کے چہرے پر تھے۔ اس نے ایک نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا۔ یہ بھی امیروں کے چونچلے ہوا کرتے ہیں۔ وہ شاید اس مکان کا مالک تھا، شاید اس سے نمٹنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے اچانک شیدے پر حملہ کر دیا۔ وہ اس سے گتھم گتھا ہو گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ایک زوردار آواز کے ساتھ فرش پر گر گئے۔ شیدے کو اس وقت اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار کیوں نہیں لایا، ورنہ اب تک پستول دکھا کر وہ اس مکان سے نکل چکا ہوتا۔ وہ شخص اگرچہ شیدے کی نسبت زیادہ طاقتور تھا، لیکن شیدے کو اس وقت اپنی سلامتی کی فکر لگی ہوئی تھی، اسی لیے وہ کھل کر لڑ رہا تھا۔ لطف کی بات تو یہ تھی کہ دونوں ہی کوئی آواز نہیں نکال رہے تھے، بس ایک خاموش جنگ ہو رہی تھی۔ اس جنگ میں شیدے کا پلڑا بھاری ہونے والا ہی تھا کہ کسی عورت نے آواز دی، خبردار پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گی۔ شیدہ چونک کر ایک طرف ہٹ گیا۔ کمرے کے دروازے پر ایک عورت ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا۔ وہ معذور تو تھی لیکن اس کے ہاتھ معذور نہیں تھے۔ اس نے بڑی مہارت سے پستول پکڑ رکھا تھا۔ وہ آدمی لپک کر اس عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے پستول اس کے ہاتھ سے لے کر اس کا رخ شیدے کی طرف کر دیا اور اس عورت سے بولا، فریدہ جاؤ پولیس کو فون کر دو۔ جان تم کنٹرول تو کر لو گے؟ اس عورت نے پوچھا۔ ہاں تم میری فکر مت کرو، میرے ہاتھ میں پستول ہے۔ اس نے ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو گولی چلا دوں گا، تم جاؤ۔ اس عورت نے ویل چیئر کا رخ بدلا اور اس کمرے سے باہر چلی گئی۔ شیدے کے لیے یہ بہت تشویشناک صورتحال تھی۔ اس کے پاس صرف ایک چاقو تھا۔ اس پستول کے سامنے اس کی کیا حقیقت تھی؟ شیدہ اور وہ آدمی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، آہستہ آہستہ جیسے دھند صاف ہوتی چلی جا رہی ہو۔ شیدے نے اسے پہچان لیا تھا۔ پہلے افراتفری میں وہ اس کی طرف دھیان نہیں دے سکا تھا۔ کاشف
اس نے آواز دی۔ وہ آدمی اپنا نام سن کر چونک پڑا۔ کون ہو تم؟ کبھی میں تیرا دوست ہوا کرتا تھا، شیدے نے کہا۔ ارے تو رشید ہے؟ وہ لہک اٹھا۔ ہاں یار، میں رشید، لیکن اب شیدہ ہو گیا ہوں۔ میرے دوست، تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، کاشف نے کہا۔ تم چور کیسے ہو گئے؟ شیدہ گہری نگاہوں سے کاشف کی طرف دیکھتا رہا۔ بہت کچھ تھا اس کے پاس کہنے کے لیے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک اردو کہانی سیدھا راستہ۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے پاس تو ہمیشہ سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہوا کرتا تھا۔ آج اس کی مرغی کے انڈوں سے 2 پیارے پیارے سے چوزے نکلے ہیں۔ آج اس نے چڑیا کے گھونسلے میں جھانک کر دیکھا تھا، وہاں کوئی انڈا نہیں تھا۔ آج اس کی بلی کو چوٹ بھی لگی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی قسم کی کہانیاں کاشف کے پاس بھی ہوا کرتی تھیں۔ دونوں بچپن کے دوست تھے، بہت بچپن کے، ایک ساتھ کھیلنے والے، ایک ساتھ اسکول جانے والے۔ یہ اور بات ہے کہ کاشف کا اسکول دوسرا تھا، رشید کا دوسرا۔ رشید کا باپ حمید کاشف کے باپ کے گھر ملازم تھا، ایک قابل اعتماد ملازم۔ کاشف کا باپ حمید پر پورا بھروسہ کرتا تھا، اسی طرح حمید نے بھی کاشف کے باپ کے بھروسے کی لاج رکھی تھی۔ وہ پورے گھر کا نگہبان تھا۔ کاشف کی پیدائش اسی کے سامنے ہوئی تھی۔ حمید نے اس دوران پورے گھر کا خیال رکھا تھا۔ کاشف اور رشید شام ہوتے ہی کرکٹ کھیلنے سامنے والے گراؤنڈ میں پہنچ جاتے۔ کاشف کھیل میں بے ایمانی کیا کرتا، کئی بار آؤٹ ہونے کے باوجود ماننے سے انکار کر دیتا۔ اس وقت رشید اس سے ناراض ہو کر ایک طرف چل دیتا۔ جاؤ، اب میں تمہارے ساتھ نہیں کھیلوں گا، تم بہت بے ایمانی کرتے ہو۔ اس وقت کاشف دوڑ کر اس کو منا لیا کرتا۔ اچھا بھائی، اب نہیں ہوگا، اگر میں آؤٹ ہوا تو آؤٹ ہو جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر رشید ہنس دیتا۔ اس طرح ناراضگی ختم ہو جاتی، دونوں پھر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے لگتے۔ رشید کی ماں رشید کو منع کیا کرتی، دیکھ بیٹا، وہ پیسے والے لوگ ہیں، اس لڑکے کے ساتھ تیری اتنی دوستی اچھی نہیں ہے۔ کیا ہوا اماں، کاشف بہت اچھا ہے، رشید کہتا، وہ میرا اتنا خیال بھی رکھتا ہے۔ بیٹا، تیرا باپ اس کے گھر کا ملازم ہے، تم کیوں بچے کے دل میں بھی ابھی سے سب ڈال رہی ہو؟ کھیلنے دو، حمید کہا کرتا۔ اس کے بعد سے پھر کھیل شروع ہو جاتا۔ اکثر کاشف رشید کے گھر کھانا بھی کھا لیا کرتا۔ وہ کہا کرتا، چاچی، آپ کے ہاتھ میں اتنا ٹیسٹ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، ہمارا کک جو کھانے بناتا ہے اس میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ بیٹا، وہ بیچارہ اپنی نوکری کے لیے کھانا بناتا ہے، میں پیار کے لیے بناتی ہوں، یہ فرق ہے۔ کاشف کے گھر میں کئی ملازم تھے، لیکن جو حیثیت رشید کے باپ حمید کی تھی وہ کسی کی نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو وہ گھر کے فیصلوں میں بھی اپنی رائے دے دیا کرتا اور اس کے فیصلوں کو اہمیت بھی دی جاتی تھی۔ اس گھر میں زندگی بہت سکون سے چل رہی تھی کہ اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے جب پورا سینیریو بدل کر رہ جاتا ہے۔ کاشف کی ماں کے انتہائی قیمتی زیورات چوری ہو گئے، پورا جیولری باکس غائب ہو گیا تھا، پورے گھر میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ انہی دنوں حمید کو اپنے گاؤں والی چھوٹی سی زمین کو چھڑوانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے کاشف کے باپ سے بات کی، لیکن یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ ان دنوں کاشف کے باپ کے پاس بھی پیسے نہیں تھے۔ اسی دوران زیورات چوری ہو گئے اور نہ جانے کس طرح الزام حمید پر لگا دیا گیا۔ پولیس بھی بلا لی گئی اور حمید کو پکڑ کر تھانے لے گئے۔ اس وقت رشید کی بے قراری دیکھنے والی تھی، وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ رشید کی ماں کو سکتہ سا ہو گیا تھا، اتنے برسوں کی وفاداری کا کیا صلہ ملا تھا۔ کاشف بھی اپنے باپ سے ناراض ہو گیا، لیکن کاشف کے باپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور یہ بھی ہوا کہ وہ جیولری باکس تلاشی کے بعد حمید کے گھر سے مل گیا۔ اگرچہ اس میں زیورات نہیں تھے، جس کے بارے میں یہ خیال کیا گیا کہ حمید نے کہیں بیچ دیے ہیں اور باکس گھر میں رکھا رہ گیا ہے۔ رشید کے باپ کو 1 سال کی قید ہو گئی۔ یہ ان کی تباہی کا آغاز تھا۔ اس گھر میں صرف ماں بیٹے رہ گئے تھے۔ اب اس گھر میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ کوارٹر بھی کاشف کے باپ کا دیا ہوا تھا۔ دونوں ماں بیٹا اس کوارٹر کو خالی کر کے چلے گئے۔ کسی نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ چلتے وقت رشید کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا دوست اس سے بچھڑ گیا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ باپ جیل میں تھا۔ رشید در بدر ہونے لگا۔ پھر یہ ہوا کہ رشید کو کچھ جرائم پیشہ مل گئے۔
انہوں نے رشید کو شیدہ بنا دیا۔ باپ کا بھی جیل میں انتقال ہو گیا۔ رشید نے دوبارہ کاشف سے ملنے کی کوشش نہیں کی اور اب ایک عرصے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ میرے دوست، تم نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کاشف نے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ تم چوری کیوں کرنے لگے؟ مجھے اس حال کو تمہارے باپ نے پہنچایا ہے۔ رشید پھٹ پڑا۔ میرا باپ ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، لیکن اس پر چوری کا الزام لگا دیا گیا۔ اس دوران کاشف کی بیوی بھی اپنی چیئر گھسیٹتی ہوئی وہاں لے آئی۔ میں پولیس کو فون کر رہی ہوں، اس نے بتایا، لیکن جواب نہیں مل رہا۔ اب رہنے دو ڈارلنگ، کاشف نے کہا، اب معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے۔ ہاں وہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں، تم نے اپنا پستول ایک طرف رکھ دیا ہے اور اس چور سے گھل مل کر باتیں کر رہے ہو۔ ڈارلنگ، یہ چور نہیں ہے، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، رشید، میں جس کے بارے میں تمہیں بتاتا رہا ہوں۔ ارے تم تو اس کی بہت باتیں کرتے ہو، پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، کاشف نے کہا۔ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، تم بہت تھکی ہوئی ہو، جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس کی بیوی چیئر گھسیٹتی ہوئی واپس چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد کاشف نے کہا، میرے دوست، شاید تمہیں اس بات پر یقین نہ ہو، لیکن ہم نے تم لوگوں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن جہاں بھی تلاش کیا گیا پتہ چلا کہ تم لوگ وہاں سے جا چکے ہو۔ کیوں تلاش کر رہے تھے؟ رشید نے پوچھا۔ اس لیے کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اصل چور کون ہے، کاشف نے بتایا۔ وہ ہمارے ہی گھر کا ایک ملازم تھا، سب تمہارے باپ سے جلتے تھے، اس لیے ایسی سازشیں کی گئی تھیں۔ ملازم نے سب قبول کر لیا تھا۔ میرے پاپا کو اتنا افسوس ہوا کہ وہ کئی دنوں تک بے چین رہے، پھر پاگلوں کی طرح تمہیں تلاش کرتے رہے، لیکن تم لوگوں کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دوران میرے پاپا کا بھی انتقال ہو گیا، ان کا بزنس میرے ہاتھ میں آ گیا، میں نے بزنس کو ترقی دی اور اب اس مقام پر ہوں، لیکن میں تو کسی مقام پر نہیں رہا۔ رشید کی آواز میں دکھ تھا۔ تم بتاؤ تو صحیح، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کاشف نے پوچھا۔ رشید نے اپنی کہانی سنا دی۔ تمہارے باپ نے یا معاشرے نے کیا سلوک کیا تھا ہمارے ساتھ، اس دن کے بعد سے میں نے سوچ لیا کہ میں امیروں کو لوٹا کروں گا، کیونکہ یہ بے حس ہوتے ہیں، انہیں کسی کے دکھ درد سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تمہاری یہ سوچ غلط ہے رشید، یہ ایک نیگیٹو سوچ ہے۔ جو تباہی کے دہانے پر آ گیا ہو، اس کے لیے کیا نیگیٹو اور کیا پازیٹو؟ رشید نے کہا۔ تم اگر چاہو تو اس ڈگر کو چھوڑ کر ایک سیدھی سادی زندگی گزار سکتے ہو، کاشف نے کہا۔ تم اگر جاب نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، کوئی بزنس کر لو۔ بزنس؟ رشید ہنس پڑا۔ میرے دوست، بزنس کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں دے سکتا ہوں، اس لیے نہ کہ تم امیر ہو، نہیں، اس لیے کہ میں تمہارا دوست ہوں، کاشف نے کہا۔ تم پیسے والے بہت خوش نصیب ہوتے ہو۔ رشید نے ایک گہری سانس لی۔ جس کی چاہے مدد کر دو، جس کو چاہے اپنے پیروں پر کھڑا کر دو۔ خوش نصیب؟ کاشف پھٹ پڑا۔ تم اسے خوش نصیبی کہتے ہو؟ میری بیوی معذور ہو گئی ہے، ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، لیکن صرف 3 سال کی عمر میں اللہ کے یہاں واپس چلا گیا۔ تمہیں کیا معلوم کہ ہم کس کرب میں زندگی گزار رہے ہیں؟ دولت تو ہے ہمارے پاس، لیکن خود بتاؤ، کیا ہمیں سکون بھی ہے؟ رشید خاموش ہو گیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے کاشف کی بیوی کو دیکھ چکا تھا۔ وہ ویل چیئر پر ہوتی تھی، اس کے اعضاء کام نہیں کرتے تھے، اور کاشف نے بتایا تھا کہ اس کا بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ رشید نے گردن جھکا لی۔ زندگی سب کے لیے کچھ نہ کچھ الجھنیں رکھتی ہے میرے دوست، کاشف نے کہا۔ میں نے تمہیں بزنس کی آفر کی ہے، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ ہماری وجہ سے تمہارا جو نقصان ہوا ہے اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہو سکے، کاروبار میں ترقی ہو، اور جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں تو واپس کر دینا۔ میں تیار ہوں، رشید نے کہا۔ تو پھر کل میرے دفتر آ جانا۔ میں امپائر بلڈنگ کی 4تھی منزل پر ہوتا ہوں، خرم ٹریڈرز کے نام سے دفتر ہے۔ خرم میرے مرحوم بچے کا نام۔ کاشف کی آواز بھر آ گئی۔ رشید نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی رو رہا تھا، دونوں دوست رو رہے تھے۔ ایک عرصے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کے خلوص کی گرمی محسوس کی تھی۔ یار، اب مجھے اجازت دے، رشید نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ تم اندر کیسے آئے تھے؟ کاشف نے پوچھا۔ کچن کے راستے سے، رشید نے بتایا، لیکن اب تم سامنے والے گیٹ سے جاؤ گے، کاشف نے کہا۔ تم آئے غلط راستے سے تھے، لیکن تمہاری واپسی سیدھے راستے سے ہوگی۔ رشید مسکرا دیا۔ کاشف نے اسے ایک بار پھر گلے سے لگا لیا تھا۔